السلام علیکم دوستو چنگیز خان ایک بہت بڑا لشکر لے کر بخارا کے قریب پہنچ گیا۔ اس موقع پر چنگیز خان کا سب سے چھوٹا بیٹا تولی خان بھی اس کے ہمرکاب تھا۔ چنانچہ چنگیز خان اپنے ٹڈی دل لشکر کے ساتھ جب زرنک کے مقام پر پہنچا تو اس نے ایک مسلمان قاصد کو اہل شہر کے پاس اس غرض کے لیے روانہ کیا کہ اگر وہ بجائے مقابلہ کرنے کی اطاعت اور فرمانبرداری قبول کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ مسلمان قاصد جب بخارا پہنچا اور چنگیز خان کا پیغام انہیں سنایا تو بخارا کے کچھ لوگ اس ذلت کے لیے آمادہ نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سب سے پہلے اس سفیر کو کہ جو ایسا ذلت آمیز پیغام لے کر آیا ہے قتل کر دیا جائے۔ لیکن جب اس منصوبے کی بھنک سفیر کے کان میں پڑی تو اس نے ایک اونچی جگہ پر چڑھ کر بخارا کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے شہر والو، میں بھی آپ کی طرح ایک مسلمان ہوں اور مسلمان زادہ ہوں۔ اگر آپ لوگ میری نصیحت پر عمل کرتے ہوئے مقابلے کا ارادہ چھوڑ دیں اور خان اعظم کی اطاعت قبول کر لیں تو میں اس کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ لوگ مقابلے پر اتر آئے تو پھر آپ کے اس شہر کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ دوستو، اس پر اکابرین شہر نے غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ایک وفد چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہو کر اظہار اطاعت کرے۔ ایک وفد چنگیز خان کی طرف روانہ ہوا اور جس وقت اسے چنگیز خان کی طرف سے باریابی کا موقع ملا تو چنگیز خان نے ان سے مل کر اظہار خوشنودی کیا اور حسب معمول بخارا کے تمام جوانوں کو چنگیز خان نے اپنے لشکر میں بھرتی کر لیا، اور چونکہ اہل شہر کو چنگیز خان نے معافی دے دی تھی تو اس لیے شہر کا نام فاخ بلیغ یعنی خوش قسمت شہر رکھ دیا گیا، اور چنگیز خان شہر میں داخل ہوئے بغیر ذرا آگے نور کے مقام کی طرف چلا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نور شہر پہنچ کر چنگیز خان نے پڑاؤ کر لیا، لیکن یہاں پہنچ کر منگولوں نے ایک عجیب و غریب ترکیب استعمال کی۔ نور شہر میں پہنچ کر انہوں نے شہر کے قرب و جوار کے باغات میں چوری چھپے گھس کر درختوں کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ ان درختوں کی شاخوں اور تنوں سے سیڑھیاں بنائیں اور انہیں گھوڑوں پر لاد کر شہر کو چل دیے۔ دروازوں پر متعین پہرےداروں نے انہیں معمول کی کارروائی سمجھا اور کوئی تعرض نہ کیا۔ لیکن جب منگول اندرونی شہر قلعے کے اندر پہنچ گئے تو اہل قلعہ کو اس وقت معلوم ہوا کہ صورتحال کیا ہے۔ یہ خبر شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر قلعے میں جا گھسے۔ تو حسب معمول ایک قاصد منگولوں نے شہر کے پاس اظہار اطاعت کے لیے بھیجا۔ کچھ لوگ اظہار اطاعت کے حق میں تھے اور کچھ اس کے خلاف تھے۔ آخرکار کافی رد و قد کے بعد یہ طے پا گیا کہ مخاصمت کے بجائے مصالحت بہتر رہے گی۔ چنانچہ اس پر منگول سرداروں نے ان سے اس شرط پر درگزر کرنے کا وعدہ کر لیا کہ اہل شہر اپنا ضروری ساز و سامان لے کر شہر سے باہر چلے جائیں اور غیر ضروری اشیاء گھروں میں رہنے دیں، کیونکہ رسم کے مطابق ایسے موقع پر لشکر کو خوش رکھنے کے لیے لوٹ مار کرنے کی اجازت دی جانی ضروری تھی۔ تو بادل نخواستہ اہل شہر کو اس ظالمانہ شرط کی تکمیل کرنا پڑی۔ اس کے بعد چنگیز خان نے معاہدے کی تصدیق کر دی اور حکم دیا کہ اہلیان شہر سے 1 سال کے واجبات لشکر کی رسد اور اسلحہ کے لیے پیشگی وصول کر لیے جائیں۔ دوستو، چنگیز خان بخارا کے لوگوں کو عام معافی دے چکا تھا، لیکن حالات کی ستم ظریفی کے 617 ہجری مطابق 1220 عیسوی چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ پھر بخارا کے سامنے آ موجود ہوا۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر اہل شہر کا ماتھا ٹھنکا کہ خدا خیر کرے، آثار اچھے نہیں۔ چنگیز خان کا خیمہ عین قلعے کے سامنے لگایا گیا، لیکن اس موقع پر علاؤالدین خوارزم شاہ کا بخارا میں جو لشکر تھا اس کی کمانداری 4 سالار کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام کوہ خان، دوسرا خمید بور، تیسرا کشلی خان اور چوتھا کشکی خان تھا۔ تو ان سالاروں نے پہلی رات کو ہی 20,000 لشکر کے ساتھ شہر سے نکل کر منگولوں پر شب خون مارا، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ منگولوں کو ان کے منصوبے کا پہلے سے علم ہے۔ چنانچہ وہ گھات میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب علاؤالدین خوارزم شاہ کے یہ 4 سالار شہر سے باہر نکلے اور منگولوں پر حملہ کرنا چاہا تو منگول کمینگاہوں سے نکل کر خوارزم شاہی لشکر پر ٹوٹ پڑے اور سب کو فصل کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ اہلیان بخارا کی آنکھیں اب کھلی کہ انہوں نے منگولوں کو چھیڑ کر کتنا غضب کیا ہے۔ تو اب چنگیز خان سے معافی مانگے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ چنانچہ پھر سے اہل شہر کا وفد چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہوا اور معافی کی درخواست کی۔ چنگیز خان نے دوبارہ انہیں معاف کر دیا اور اہل وفد سے کہا کہ چونکہ وہ شہر کو دیکھنے کا خواہشمند ہے اس لیے شہر کے دروازے کھول دیے جائیں۔ دوستو، تعمیل حکم کے بغیر چارہ نہ تھا۔ جب چنگیز خان پھرتے پھراتے جامع مسجد کے دروازے پر پہنچا تو پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ جواب میں چنگیز خان کو بتایا گیا، یہ مسجد ہے اور یہاں پر عبادت کی جاتی ہے۔ تو اس پر چنگیز خان نے گرج کر کہا، فی الفور اسی جگہ پر ہمارے گھوڑوں کے چارے اور دانے کا بندوبست کیا جائے۔ چنانچہ گلے کے انباروں کے دروازے کھول دیے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دانے اور چارے کے ڈھیر لگ گئے۔
جامع مسجد کی وسیع ہال میں گھوڑے باندھ دیے گئے، الماریوں سے کتابیں نکال کر باہر پھینک دی گئیں اور ان الماریوں سے کھرلی کا کام لیا جانے لگا۔ علماء کو حکم دیا گیا کہ آج سے وہ خود کو گھوڑوں کا سائنس تصور کریں اور اس بارے میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد منگول لشکری شراب پینے اور اریاں گانا گانے لگے۔ چشم زدن میں یہ عظیم عبادتگاہ شراب خانے اور گھوڑوں کے استبل میں تبدیل کر دی گئی۔ اس کے بعد چنگیز خان مسجد سے نکل کر عیدگاہ کی طرف چل دیا۔ عوام کا ایک جمع غفیر اس کے ساتھ تھا۔ وہاں پر پہنچ کر وہ ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور زور سے چلاتے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے اہل بخارا، کان کھول کر سن لو، میں خدا کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے نااہل حاکموں کی نالائکی کی سزا تمہیں دوں۔ اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو اپنی تمام دولت میرے لشکریوں کے سپرد کر دو۔ تو اہل شہر نے موت کے ڈر سے تمام دولت چنگیز خان کے لشکریوں کے حوالے کر دی۔ جس وقت یہ صورتحال پیش آ رہی تھی تو اس وقت سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ کے کچھ بچے کھچے لشکری شہر میں موجود تھے۔ چنگیز خان نے حکم دیا کہ اہل شہر ان لوگوں سے کوئی تعلق نہ رکھیں اور انہیں شہر سے نکال دیں، لیکن اس حکم کی تعمیل پوری طور پر مشکل تھی۔ تو جب چنگیز خان کے آدمیوں نے سلطان کے کچھ لشکریوں کو دیکھا تو چنگیز خان کو بتا دیا کہ اہل شہر خان اعظم کے حکم کی تعمیل سے پہلوتہی کر رہے ہیں۔ تو یہ سن کر چنگیز خان بھڑک اٹھا اور حکم دیا کہ شہر کو آگ لگا دی جائے۔ اب سوائے جامع مسجد کے شہر کی تمام عمارتیں لکڑی کی بنی تھیں، تو چنگاری دکھانے کی دیر تھی کہ آنن فنن شہر بھڑک اٹھا اور 3 دن میں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ دوستو، بخارا عالم اسلام کا ایک بڑا اہم اور علم دوست شہر تھا، لیکن اسلام سے قبل بخارا شہر کا ذکر تاریخ کے افراق میں شاذ نادر ہی ملتا ہے۔ اسلامی مؤخذ میں بخارا کے مقامی حکمران خاندان کو بخار خداد کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، جس کا مطلب وہاں کی زبان میں شاہ بخارا مراد لیا جاتا تھا۔ تو اس شہر پر مسلمانوں نے سب سے پہلے ہجری 54 اور سن 74 میں عبداللہ بن زیاد کی سپہ سالاری میں حملہ کیا اور ہجری 91 میں قتیبہ بن مسلم اپنے دشمنوں کو شکست دے کر شاہ بخارا کے لقب سے تخت نشین ہوا اور بخارا میں اسلامی حکومت کی بنیاد مضبوط کی۔ تو جب امرائے خراسان نے اپنا صدر مقام نیشہ پور منتقل کیا تو بخارا کا نظم و نسق ماورا النہر کے باقی حصوں سے الگ ایک والی کی تحویل میں دیا گیا۔ اس کے بعد اہل تیر یعنی تیر خاندان اس شہر پر حکمرانی کرتا رہا اور نصر بن احمد ساسانی کے جو سمرقند پر حکومت کر رہا تھا تو اس کا چھوٹا بھائی اسماعیل بخارا کا والی بن گیا، اور پھر نصر کی وفات کے بعد ماورا النہر کا سارا علاقہ بھی اس کے قبضے میں چلا گیا اور خلیفہ نے بھی اس کو امیر خراسان بنا دیا۔ تو یوں بخارا ایک بہت بڑی سلطنت کا پایا تخت بن گیا۔ دوستو، اگرچہ بخارا کے رقبے میں کئی مرتبہ توسیع کی گئی، لیکن وہ جب بھی نئے سرے سے تعمیر کیا گیا تو پرانے محل وقوع پر تعمیر ہوا۔ بخارا کے جغرافیہ نویسوں نے اس شہر کے 3 بڑے حصے کیے: قلعہ شہر اور مضافاتی شہر۔ قلعہ پرانے زمانے سے اسی جگہ پر واقع ہے جہاں پر اب ہے، اور یہی بخارا کے حکمران کا محل ہوا کرتا تھا۔ اس قلعے میں ایک قدیم جامع مسجد بھی تھی جو قلعے کے دروازے پر واقع تھی۔ یہ قلعہ 6 اور 7ویں صدی ہجری میں کئی مرتبہ تباہ ہو کر نئے سرے سے تعمیر بھی ہوا۔ 515 ہجری بمطابق 1121 عیسوی میں ارسلان خان نے شہر میں ایک نئی جامع مسجد تعمیر کرائی۔ قلعے کے محل کے علاوہ ریگستان میں بھی ایک محل موجود تھا جو عربوں کے زمانے سے پہلے کا تھا، لیکن آخر 602 ہجری بمطابق 1207 عیسوی ایک عوامی بغاوت کی وجہ سے حکمرانوں کو شہر سے نکلنا پڑا اور یہ شہر محمد بن تکش خوارزم شاہ کے زیر حکومت آ گیا۔ 1216 عیسوی کا یہی زمانہ تھا کہ جب چنگیز خان خوارزم کی سلطنت کے اس عظیم شہر پر چڑھ دوڑا تھا۔ بہرحال اس عظیم شہر کو چنگیز خان کے حکم پر منگولوں نے خوب لوٹا۔ شہر میں جس قدر نوجوان تھے انہیں چنگیز خان نے اپنے لشکر میں بھرتی کر لیا اور اپنے ایک سالار کو کہ جس کا نام توشہ بکاک تھا بخارا کا حاکم مقرر کیا، اور خود ایک ایسے لشکر کو کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا تھا لے کر سمرقند کی طرف کوچ کر گیا۔ دوستو، سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ کے حکم کے مطابق نظام الدین اورار زوزنی اپنے لشکر کو لے کر سمرقند کی طرف روانہ ہوئے تھے، لیکن ابھی وہ سمرقند سے لگ بھگ 1 میل کے فاصلے پر تھے کہ سمرقند کے حاکم علب خان اور اس کے 2 بہترین سالاروں الباز خان اور بالا خان نے اپنے عمراء اور سرکردہ لوگوں کے ساتھ نظام الدین اورار زوزنی اور ان کے لشکر کا شاندار استقبال کیا اور انہیں شہر کے اندر لے گئے۔ دوستو، سمرقند دریائے سعد کے جنوبی کنارے پر عالم اسلام کا ایک اہم شہر ہے اور یہ صوبہ سخت کا کبھی مرکزی شہر بھی ہوا کرتا تھا۔ اس شہر کے محل وقوع کا ذکر کرتے ہوئے مورخین لکھتے ہیں کہ یہ شہر در حقیقت جنت الفردوس تھا۔ عربوں کے یہاں پہنچنے سے پہلے سمرقند کے مقامی حکمرانوں کو ترخون کہا جاتا تھا، لیکن جب قتیبہ بن مسلم خراسان کا والی مقرر ہوا تو اس نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا، جو کہ کافی عرصہ تک جاری رہا۔
اور بالآخر یہاں کے حکمران ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔